بات ہو رہی تھی بلے کے نشان کی. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ جی 9 مئی ہے, 9 مئی کے بعد جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ آپ ہی کے اپنے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بھٹی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, مجھے جلدی سے بریک پہ جانا پڑا. بھٹی صاحب پلیز گو اہیڈ. اچھا, ایک تو اس آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پڑھیں, غیر آئینی ہے, الیکشن کمیشن کو یہ حق کی حاصل نہیں ہے, نمبر 1. اور بلے کا انتخابی نشان دیا جائے. یہی پلی تھی تحریک انصاف کی کہ یہ جرمانہ کر سکتے تھے, کالعدم نہیں قرار دے سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کو جوڑ کے دیکھیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, میر جعفر, میر صادق, تنصیبات. لیکن میرا یہاں یہ ہے کہ کیا پوری تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث تھی؟ نہیں تھی. جو آپ 9 مئی کے وہ جو تحریک انصاف والے ان کو علیحدہ کسی کو نہ لڑنے دیں, آپ وہ عدالتوں میں لائیں, وہ ان کو سزائیں ملیں, وہ جیسے باقی تحریک انصاف کا اس طرح کر کے اس بنیاد پہ کہ بلہ لے کے پوری تحریک انصاف سے, وہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال. اعجاز صاحب, بلے کی واپسی کے بعد خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی ہے یا ابھی جس طرح عامر صاحب فرما رہے تھے اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بلہ واپس ہوا ہے صرف خیبر پختونخوا میں. یہ آپ کی ریڈنگ ہے؟ ہاں, میری ریڈنگ ہے. ابھی میرے خیال میں یہ آگے جمپ ہیں, کافی سارے جمپ ہیں, اور میرے خیال میں پوری کوشش کی جائے گی کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس نہ رہنے دیا جائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا اسے انڈو کرنا. اس کے لیے لا پوائنٹ لانا, ظاہر ہے ججز ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, سپریم کورٹ کے لیے مشکل ضرور ہوگا, لیکن کوشش پوری کی جائے گی کہ بلہ ان کے پاس نہ رہے. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ بلہ آسانی سے پی ٹی آئی کے پاس رہنے دیا جائے گا. بلے میں آپ کو پتہ ہے سوراخ کر دیے گئے ہیں, ٹرمائٹ ڈال دی گئی ہے. لیکن کیا وہ سٹیج آ گئی ہے اعجاز صاحب کہ وہ کہتے ہیں جی ووٹ بلے کا نہیں ہے, خان صاحب کا ہے, دیکھیے آپ جو مرضی دے دیں. وہ بلہ اگر آپ کے بیلٹ پیپر پہ ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ لوگ یہ ڈیفیکلٹ الیکشن ہوگا. دیکھیے اس الیکشن کو ہم سارے کس طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں. ہم اس الیکشن کو ایک ٹریڈیشنل جو الیکشنز ہیں ان کے ساتھ اینالائز کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا وہ, یہ ٹریڈیشنل الیکشن نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل الیکشن نہیں ہے, نہ ہی جو جماعت ہے. آپ نے یہ اب چھیڑ دیا ہے یہ ٹاپک, تو میں چاہوں گا کہ آپ تینوں اس پہ کامنٹ کریں. بھائی میں آج کل جب کسی گیدرنگ میں جاتا ہوں نا, کہیں پہ 2-4 لوگ ملتے ہیں, ان کا ایک آئی ایم پریٹی شور آپ تینوں سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا, سب سے پہلا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, سب سے پہلا تو یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کون جیتے گا, کیا ہوگا. اور یقین کیجئے کہ میں جواب نہیں دے پاتا. میں کہتا ہوں جی مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی. شاید یہ میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, عامر صاحب کا تو بہت ایکسپیرینس ہے ہم سے زیادہ. اب میرا یہ 4تھا الیکشن ہے جو میں کور کرنے جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی پہلے الیکشن سے پہلے کچھ حد تک ہم آئیڈیا دے سکتے تھے. دس ٹائم اٹ از ایبسلیوٹلی, میرا تو کیلکولیشن ہی کہاں, آپ کی کیا کیلکولیشن؟ دونوں سوالوں کے جواب دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ مار کا میدان لے لے گی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا مقابلہ پنجاب میں کس کے ساتھ ہے, وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ابھی آپ دیکھیں نا الیکشن کو ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تقریباً 2 مہینے رہ گئے, ٹھیک ہے, بلکہ 2 مہینے سے بھی زیادہ کم, 2 مہینے سے بھی کم, 2 مہینے سے بھی کم, 1 مہینے سے. تو وہ میں آج 10 ہے 8 فروری, تو 1 مہینے سے کم رہ گیا ہے. جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ آپ دیکھ لیں 70-80% وہ کلیئر ہیں اپنے حلقوں میں. کچھ ایسے ہیں 30% ایسے حلقے ہیں جہاں پر رولا ہے, لیکن کلیئرٹی وہاں پر ہے. کیا پنجاب کے اندر جلدی کرتے ہیں نا, پنجاب آپ کے خیال میں کے پی, میرا یہ پنجاب جو ہے وہ نون کا ہے. میرا خیال ہے پنجاب نون کا ہے. کے پی جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کے پی میں اگر کلیئرٹی ہوئی, جو کلیئرٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کے پی میں آزاد امیدوار زیادہ ہوں گے. یعنی کہ بلہ اگر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے تو آزاد امیدوار زیادہ ہوں گے, اگر بلہ ہے تو کے پی آئی انڈاؤٹڈلی سندھ پیپلز پارٹی کا رہے گا, اور مرکز نون لیگ کا ہوگا. میرا یہ آپ کی پریڈکشن ہے, میری کیلکولیشن ہے, یہ بدل بھی سکتی ہے. جو ابھی تک کی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے بنیاد پہ. بھٹی صاحب, پنجاب تحریک انصاف کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اگر بلہ ہو, اور اگر تحریک انصاف کے پاس بلہ ہو اور اس پہ الیکشن لڑے. بلہ یہ اس کو عام نہ کہیں کہ ویسے ووٹ عمران خان کا ہوگا, لیکن کہاں ڈالیں گے؟ جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں تو بلہ ہونا ضروری ہے. بلہ ہوگا
تو پنجاب میں تحریک انصاف لیڈ کرے گی. مسلم لیگ نون کو لاہور میں ہارنا پڑے گا. مسلم لیگ نون لاہور میں ہارے گی. ہارنا پڑے گا, ہارے گی. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ بلہ ہو. میں تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ بلہ نہیں ہے. اب بلہ. اچھا, سندھ پیپلز پارٹی, کے پی تحریک انصاف, مرکز, ہنگ پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم ٹائپ حکومت, یعنی کہ عمران خان مخالف. یعنی اچھا, وہ کسی صورت پی ٹی آئی کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. نہیں. وہ جو ایک کبھی کبھار کنسپیریسی تھیوری آتی ہے جی, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہو سکتا ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. نہیں بنے گا. زیرو ٹالرنس ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. سمجھ میں نہیں, کے پی کے بھی اگر پی ٹی آئی کا ہے, پنجاب بھی پی ٹی آئی کا ہے, تو پھر مرکز کیوں نہیں پی ٹی آئی کا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ نہیں, بہت ساری بات بنتی نہیں ہے نا. نمبر مثال کے طور پہ کتنے ہو جائیں گے, 141 سیٹیں ہیں ادھر, 142 پنجاب, 45 لیڈ کرے اگر پاکستان تحریک انصاف ساری سیٹیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ سویپ کر جائے گی اور 141 سیٹیں لے کے آ جائے گی, نہیں. لیڈ کرے اگر مثال کے طور پہ 60 سیٹیں بھی لے جاتی ہے, 65 سیٹیں بھی لے جاتی ہے. آزاد ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی 1 2 3, نون لیگ ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کے پی میں کتنی ہے؟ 45 میں سے 30 سیٹیں لے جاتی ہیں. ٹوٹل ملا کے پاکستان تحریک انصاف کی 70 80 85 سیٹیں بھی بن جاتی ہیں. لیکن جو مخالف اتحاد ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. ہاں, وہ ظاہر ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم, سارا وہ اکٹھا. لیکن پھر اس فارمولے کے مطابق تو جو بڑا کولیشن پارٹنر ہوگا وہ پیپلز پارٹی بن جائے گی آپ کے مطابق؟ ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ سندھ میں تو وہ ان کا ہے نا. عامر صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی, آج اگر آپ ایک اندازہ ہے, پریڈکشن ہو سکتی ہے. میرے پہلے والے سوال کا جواب ویسے نہیں دیا, وہ یہ تھا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں. مطلب اس پہ تو کوئی میرے حساب میں میں نے آپ کو بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا قاضی فائزی صاحب موجود ہیں اور الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان میں آئین نہیں ہوگا. کوئی لوگ پوچھیں گے کہ صبح الیکشن ہو رہے ہیں, صورتحال ایسی رہے گی, لیکن ہو رہے ہیں. یہ آج کی نہیں ہے, یہ ہر الیکشن پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں تو 8 فروری کو بھی نہیں, پھر ہر حکومت پہ ہوتا ہے کتنے دن چلے گی. جی, یعنی جہاں فوج اور عدلیہ اور حکومت ایک ہوگی وہ پہلی دفعہ, وہاں پہ بھی یہ سوال پھر بھی کتنے دن چلے گی. عامر بھائی قطع کلامی کر رہا ہوں. میرے خیال میں جو الیکشن ہونے کی جو بڑی وجہ ہے نا, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہے. میرے خیال میں الیکشن ہونے کی بڑی وجہ آئی ایم ایف ہے, آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, آپ کے اوپر امریکہ کی سینکشنز لگیں گی, آپ کو اگلا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ملے گا. لمبی بات ہے لیکن عامر بھائی, اور آپ کی سینٹ کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں جی, اس ملک میں جب ایک منٹ جی, جب کسی نے اس ملک پہ قبضہ کرنا ہو نا, تو نہ وہ آئی ایم ایف دیکھتا ہے اور نہ کچھ کرتا ہے. یہ بات آپ بھول جائیں. وہ مشاہد حسین نواز شریف کو لے گئے تھے, کڑاکے کٹ دیں گے, وہ خود ہی غائب سارے کے سارے. ایک منٹ میں اب سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں پریڈکشن ہوگی اگر آپ کریں گے تقریباً جنوری کے اینڈ پہ, ٹھیک, کہ پھر پریڈکشن بڑی کلیئر ہوگی. لیکن اب آج کے ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہے یا نہیں ہے. پی ٹی آئی نہیں ہے, مطلب کسی حکومت میں نہیں ہے. اچھا, بلہ ہے, کے پی بھی نہیں ہے, نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں نا, یہ پریڈکشن کی بات نہیں ہوگی, میں آج کے ماحول میں بات کر رہا ہوں. جی, آج کے ماحول میں ان کے پاس الیکشن نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, مجھے بتائیں, شیر افضل مروت صاحب جاتے ہیں کے پی میں, جلسے کرتے ہیں. پنجاب میں کوئی بندہ, کوئی لیڈر, یہ کہانی غلط ہے کہ جی ہمیں مار دیتے ہیں فلاں. بھائی آپ سیاستدان ہیں نا, لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جیلوں سے بھی لڑے ہیں, آپ کھڑے ہوں, آپ کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. آپ کمپین کیسے کر رہے ہیں؟ پورے پنجاب میں جو اعزاز نے بات کہی ہے, پی ایم ایل این ہر جگہ پہ کمپین کر رہی ہے, چاہے 4 کینڈیڈیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے روکے بھی اسی لیے. جلسہ ہی نہیں کیا ابھی تک. نہیں, آپ اس جلسے کو چھوڑ دیں, میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. کمپین ہر کینڈیڈیٹ کر رہا ہے. جہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ 3 لوگ بھی لڑ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گا تو آپ میرے ساتھ دعا کر لیں. لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم یاد نون کو. پنجاب کس کا شیر جو ہے نا, اور بلے کے مقابلے میں ووٹ, جیسے اب آپ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نا وہ عمران خان کا ووٹر ہے, نشان کوئی بھی ہو. نون لیگ کا ووٹر نواز شریف کا ووٹر ہے. ٹھیک ہے, نشان میٹر ہی نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ, انہوں نے جن لوگوں نے وابستگی کی ہے وہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ میں ایبسولوٹلی کلیئر پیپلز پارٹی آ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. بلوچستان میں آپ سمجھیں کہ ساری جماعتیں حکومت میں ہوں گی ہمیشہ کی طرح, کھچڑی پکے گی, سب ہوں گے. پنجاب میں پی ایم ایل این سادہ اکثریت لے گی, مرکز میں آئے گی. اور میں یہ بات, جس دن سی سی آئی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے مردم شماری کو اوکے کیا تھا, میں نے کہا جی اب یہ الیکشن لڑنے دونوں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور بعد میں دونوں اکٹھے حکومت بنائیں گے. کے پی ہر صورت میں بنائیں گے. کے پی میں مکس ہوگا. مکس سے کیا؟ پیپلز پی ٹی آئی نہیں ہوگی, پی ٹی آئی نہیں ہوگی, وہاں مکس ہوگا. اچھا, ہاں جی. تو وہ اس مکس میں کون کون ہوگا؟ اس میں آپ پی ٹی آئی مائنس سب ہوں گے.
यानी JUF भी, उसमें ANP भी होगी, उसमें ANP भी, खटक साहब भी, शेरपाव साहब भी होंगे। खटक साहब की पार्लियामेंटेरियन है। हाँ पार्लियामेंटेरियन, क्यों नहीं होगी? अच्छा वो भी होंगे, ठीक। अच्छा एक बात, पहली बात तो एक में मरकज रह गया। हाँ अच्छा, नहीं, मैंने कहा है कि बता दिया PMLN आएगी, उसमें पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान का मिक्स, KP का मिक्स, सब आएंगे। ये बात क्लियर है कि हमें जो मरकज के हवाले से मेरे ख्याल में आप तीनों जो है मुत्तफिक हैं कि PDM की गवर्नमेंट, PDM स्टाइल गवर्नमेंट बनने वाली है। ये तो फिर आप तीनों ही मुत्तफिक है ना, इसमें तो कोई और अगर इसमें इजाफा कर लें, PMLN सादा अक्सरियत लेगी, तब भी ये सारे उनके साथ हुकूमत में होंगे, वो उनको अपोजिशन में नहीं बिठाएंगे। अच्छा एक राय जो वो ये भी है, जरा इस पे भी, ये आपकी भी तो आनी चाहिए ना। नहीं मैं अगर वो जिस दिन मैं इधर बैठूंगा फिर मैं दूंगा। नहीं, हाथ हो जानी चाहिए ना। ये क्या बात हुई? क्योंकि अगर आप होते ना वो वाया बठिंडा एंकर घुस बैठी है, तो फिर आपसे सवाल ना होता। आप जर्नलिस्ट हैं तो आपसे तो हो सकता है सवाल।